السلام علیکم حاضرین و سامعین، آج میں آپ کو 17ویں عالمی اردو کانفرنس کے اردو فکشن پر سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بعد میں دعوت دوں گا محمد حمید شاہد صاحب کو۔ محمد حمید شاہد صاحب پاکستان کے ایک ممتاز دانشور، افسانہ نگار، ناول نگار، مٹی آدم کھاتی ہے جیسے شاہکار ناول کے مصنف، اہم ادیب اور ادبی محافل کے مدار المہام ہیں۔ وہ قرۃ العین حیدر پہ بات کرنا چاہیں گے، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ ہمیں اپنے خیالات سے مستفید کریں۔ بہت شکریہ بھائی۔ یہ ایک تصویر دیکھیے، 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا، پاکستان آزاد ہوا۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان بھر میں جشن آزادی منایا جا رہا تھا اور کراچی میں آزاد پاکستان کے فرتناک نعرے بلند ہو رہے تھے۔ 15 اگست 1947 کو لاہور جل رہا تھا اور امرتسر میں ہندو، مسلم، سکھ اور عوام فرقہ وارانہ فساد کی ہولناک لپیٹ میں آ چکے تھے۔ یہ تصویر کرشن چندر نے اپنے افسانے امرتسر آزادی کے بعد کی ابتدائی سطور میں دکھائی ہے۔ ایک اور افسانے سے ایک اور تصویر دیکھیں۔ کوٹ: بڑے بھیا نے کمر میں ہاتھ ڈال کر انہیں اٹھایا، میں نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ اٹھتے اٹھتے انہوں نے بڑے بھیا کی اور میری طرف دیکھا، لے کے رہیں گے پاکستان۔ ان کی آواز بہت نائیف تھی۔ اب اور کتنے دن لگیں گے پاکستان بننے میں؟ انہوں نے پوچھا۔ بن کے رہے گا نا پاکستان؟ انہوں نے کمزور آواز میں ایک بار پھر پوچھا۔ وہ بڑے بھیا کی اور میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ابا جان کی آنکھیں خشک تھیں اور ٹانگوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ دوسری تصویر آصف فرقی کے افسانے بن کے میں دکھائی گئی ہے، جو انہوں نے اپریل 2008 میں لکھا تھا، اور یہ تصویر ابھی تک تازہ ہے۔ کرشن چندر کا 1947 میں آزادی کے فرتناک نعرے بلند کرتا کراچی ہو، یا آصف فرقی کے افسانے کے ابا جان کا ابھی تک نہ بن چکنے والا پاکستان کا کراچی، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ 18ویں صدی سے موجودہ عہد تک کی مفصل کہانی آج کے اجمل کمال نے کراچی کی کہانی کے عنوان سے 2 جلدوں میں بھام کر دی ہے۔ تاہم اردو افسانے اور ناول کی ایسی تاریخ جس نے باقاعدہ اردو دنیا کی توجہ کھینچی، وہ زمانہ تقسیم کے بعد ہی کا ہے۔ جی وہی زمانہ جو مقتبس ہونے والے منظرناموں کے درمیان پڑتا ہے۔ اس زمانی پارچے میں کراچی مسلسل تبدیلیوں کی زد میں رہا ہے، اور اردو فکشن کے باب میں سب سے بڑی اور مؤثر تبدیلی تو وہی رہی ہے جب تقسیم کا اعلان ہوا اور ہندوستان کے کونے کونے سے لکھنے والے یہاں منتقل ہونے لگے تھے۔ اس نئی آبادکاری نے کراچی کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ اس بدلے ہوئے کراچی میں اردو فکشن کی تظہیر ہونے لگی تھی، اور وہ سارا آشوب بھی اس کا حصہ ہو جاتا ہے جس کو یہ مہربان شہر جھیلتا رہا ہے۔ اس باب کی تفصیل سید مظہر جمیل نے اپنی کتاب آشوب سندھ اور اردو فکشن میں مہیا کر رکھی ہے۔ کراچی کے فکشن لکھنے والوں نے محض اور صرف کراچی کے آشوب ہی کو نہیں لکھا، اس انسانی المیہ کو بھی لکھا ہے جس کا مشاہدہ اور تجربہ ان کے حسی وجود کا حصہ تھا، اور وہ کہانیاں بھی لکھیں جو وہاں سے اٹھا لائے تھے جہاں سے ہجرت کی تھی۔ یوں زبان اور ادب کا ایک الگ سا ذائقہ ظہور میں آ رہا تھا، اور ایک خواب کے دیکھنے، اس کے ٹوٹنے، مڑ مڑ کر پیچھے دیکھنے اور تہذیبی اختلاط کی تصویریں مقامی تصویروں میں بہم ہو کر نئی صورت گری کر رہی تھیں۔ ابتدائی برسوں میں کراچی میں لکھے گئے اردو فکشن میں سندھ کا دئی پس منظر کم کم جگہ پاتا رہا ہے، تاہم اب اس جانب توجہ ہونے لگی ہے جس کراچی میں قرۃ العین حیدر قیام پاکستان کے وقت ہجرت کر کے آئی تھیں۔ اس شہر کی آبادی 2.5-3 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ ابتدا میں 6 لاکھ مہاجر کراچی آئے، اگلے 10 برسوں میں یہ 20 لاکھ ہو چکے تھے۔ اندرون ملک سے بھی روزگار کی تلاش میں انتقال آبادی کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ پاکستان ٹوٹا تو ادھر سے بھی 1.5 لاکھ کے قریب اجڑے ہوئے لوگ اٹھ کر اس شہر میں بس گئے۔ یوں تب سے اب تک یہ آبادی کچھ ایسی بے ہنگم طور پر بڑھی کہ شہر مختلف سمتوں میں پھیلتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس کا پھیلاؤ سمندر بھی نہیں روک سکا تھا۔ اس شہر کے مسائل بڑھتے چلے گئے، اور اس کے اندر رہ کر فکشن نگاروں نے لکھا، کہیں فکشن کے بھید بھور نگاہ میں رکھ کر، اور کہیں تند واقعات پر رد عمل اتنا شدید رہا کہ ان کا فکشن فیکشن ہو گیا۔ گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کی ایک متوازی تاریخ اس کے ناول اور افسانے سے بھی مرتب کی جا سکتی ہے۔
ان سب کے درمیان قرۃ العین حیدر وہ فکشن نگار ہیں جنہوں نے جداگانہ شناخت پائی. لکھنا ان کے لیے مابعد طبیعتی عمل تھا اور اس کی متعدد سطحیں بنتی چلی گئی تھیں اور ہر سطح سے مختلف بصیرتیں کشید کی جاتی رہیں. ایسا کسی اور کا بخت نہ ہوا تھا. یوں انہیں اردو کی سب سے بڑی فکشن نگار کا اعزاز حاصل ہو گیا. 20 جنوری 1927 کو علی گڑھ میں اردو افسانے کے بنیاد گزاروں میں نمایاں نام سجاد حیدر یلدرم کے ہاں پیدا ہونے والی قرۃ العین حیدر تقسیم کے بعد یہاں آ گئی تھیں. 1959 تک میں جب تک ان کا اردو کا سب سے بڑا اور اہم قرار دیا جانے والے ناول آگ کا دریا شائع ہوا تو وہ پاکستان میں رہی تھیں. اس ناول کو آدم جی ایوارڈ دیا گیا. اگرچہ بعد ازاں وہ برطانیہ اور پھر ہندوستان پلٹ گئیں، مگر کراچی رہ کر انہوں نے اردو ادب کی مجموعی فضا پر جو اثرات مرتب کیے وہ مستقل نوعیت کے ہیں. قرۃ العین حیدر مہاجر قافلوں کی چشمدید گواہ تھیں اور خود بھی گھر بار چھوڑنے کے تجربے سے گزری تھیں. یہی سبب ہے کہ وہ اپنی تحریروں میں بھی مہاجرین کے قافلوں اور ان کے دکھ درد میں شریک نظر آتی ہیں. ان کے یہاں تقسیم ہند کا موضوع ایک تاریخی اور تہذیبی تناظر لے کر آتا ہے. یہاں قیام کے دوران وہ محکمہ اطلاعات و نشریات میں کام کرتی رہیں، PIA میں انفارمیشن آفیسر رہیں اور کچھ وقت کے لیے پاکستان کوارٹر کی قائم مقام ایڈیٹر بھی رہیں. لہٰذا یہاں کی زندگی کئی حوالوں سے ان کے فکشن کے بیانیے کا حصہ ہوتی رہی ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ قرۃ العین حیدر نے اردو ناول کو جس ڈھب سے ثروت مند کیا، یہ اعزاز کسی اور کے حصے میں آیا ہی نہیں ہے. اور ہاں، میں یہ بات اس کے باوجود کہہ رہا ہوں کہ اس باکمال اور بہت سا لکھنے والی پر یہ الزام آتا رہا ہے کہ لگ بھگ ایک جیسے موضوعات ان کے ہاں آئے ہیں. وہی اودھ کے جاگیردارانہ معاشی زوال، معاشرتی انہدام، وہی حال سے ناآسودگی، وہی شدید عدم احساس. سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے جم کر قرۃ العین حیدر کو پڑھا ہے؟ میرے بھی صنم خانے سے لے کر آگ کا دریا تک اور آخر شب کے ہم سفر جیسے کلاسک ناول سے لے کر گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم تک. اور کتنے ہیں جنہوں نے ذرا ڈھنگ سے ان زمانوں میں سفر کیا ہے جو ان کے ہاں بے حجاب ہو کر متن کا حصہ بنے ہیں اور سامنے کے منظر میں تاریخ، تقدیر، عصری دانش اور پھر وقت کے جبر کو بھی اس کا لازمی جزو بناتے چلے گئے ہیں. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ پوری اردو فکشن کی کہانی میں اور کس کا نام آتا ہے جس نے اتنے زیادہ کردار تراشے ہوں جتنے قرۃ العین حیدر کے قلم نے تراشے؟ کس نے اتنے مقامات اور اتنے مناظر کو لکھا ہے جتنے اس جادوگر بی بی نے لکھ ڈالے ہیں؟ اور کون ہے جس نے ہماری فکشن کو مجہول فکری کے تانے سے بچایا، اسے جذباتیت سے نکالا، تاریخ کے ایک بڑے دائرے اور زندگی کے وسیع تناظر میں لا کر اس پر ایک نئی تخلیقی فضا کا درباز کیا؟ میرے بھی صنم خانے نے شائع ہوتے ہی ادبی دنیا کی توجہ پا لی تھی. کرشن چندر نے اسے ورجینیا وولف کے ڈھنگ کا فرصت کوشی کا فن قرار دیا تھا، مگر فی الاصل دیکھا جائے تو قصہ یوں ہے کہ یہ ناول نگاری کے نئے چلن کا آغاز تھا. ایک نئی تکنیک میں قرۃ العین حیدر نے ایک دم توڑتی ہوئی تہذیب کا قصہ کہا تھا. قصہ گو کی طرح واقعات کی اوپر کی سطح پر تیرتے ہوئے نہیں، درد کے پانیوں کے اندر اتر کر اور فنا کی ایک ایک جنبش کو خود محسوس کر کے. قرۃ العین حیدر کے لیے یہ سوال بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ انسانی تہذیب جو صنم خانے صدیوں کی ریاضت سے تعمیر کرتی رہی ہے اپنے ذوق جمال کے عین مطابق، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وقت، تاریخ یا پھر خود انسانی وجود کے اندر سے اٹھتا عدم تحفظ احساس کا سیلاب انہیں بہا کر لے جاتا ہے؟ یاد رہے یہ ناول 1948 میں شائع ہوا تھا. میں محسوس کرتا ہوں کہ قرۃ العین حیدر نے اس اعلیٰ سوسائٹی کو کہ جسے انہوں نے خود قریب سے دیکھا تھا، برتا اور پرکھا تھا، انہیں اس کے کھوکھلے پن کا شدت سے احساس تھا. آزادی کی تحریک چلی، انگریز کو جانا پڑا اور ہندوستان تقسیم ہوا تو امپورٹڈ سامان، تعیش، کلبوں اور ڈنر پارٹیوں کے شائق طبقے کی شان و شوکت، عیش کوشی اور بے عملی کے اینٹ گارے سے بنی یہ عمارت دھڑام سے زمین پر آ رہی. ہمارے ہاں کے کچھ لکھنے والوں کو اب بھی اسی طبقہ اشرافیہ کے اچھے وقتوں کی اجلی تصویریں اتنی شدت سے یاد آتی ہیں کہ انہیں ناسٹلجیا کے مرض میں مبتلا کر گئی ہیں. تاہم یہ ماننا پڑتا ہے کہ قرۃ العین حیدر نے سفینہ غم دل کے بعد اور بطور خاص اپنے شاہکار تسلیم کیے جانے والے ناول آگ کا دریا تک آتے آتے ناسٹلجیا کو اندھا کر رکھ دیا تھا. تسلیم کیا جانا چاہیے کہ ان تینوں ناولوں کا انسان وقت کے مقابل آیا اور بے بس ہوا. تینوں میں تہذیب کی امی جمی اکھاڑ پچھاڑ سے دوچار ہوئی جس سے مستقل وابستگی کچھ کے ہاں احساس کی سطح پر سب سے بڑا اثاثہ بن گیا ہے. اور اس بات کا شدت سے احتجاج بھی کہ وقت ان بظاہر چمکتے دمکتے مظاہر کو روند کر آگے کیوں بڑھ آیا ہے.
वहीं ठिठक कर और ठहर क्यों नहीं गया। कुर्रतुल ऐन हैदर का तहजीबी शऊर इतना अड़ियल और जामिद नहीं था। वो जानती थी कि वक्त को एक धारे में मुसलसल बहते रहना है, लिहाजा उनके यहाँ बुनियादी सवाल ये बनकर आया है कि एक तहजीब का खोखलापन कहाँ तक वक्त की बूछाड़ के सामने ठहर सकता है। यही सबब है कि उन्होंने महज गुज़रे वक्त की उजली तस्वीरें दिखाने पर इक्तफ़ा नहीं किया। वो फ़क्त तकसीम के बाद कसीर आबादी के इनखला और इसके नतीजे में इंसान के दरिंदा बन जाने का किस्सा कहकर अलग नहीं हो गई। उन्होंने अपनी 2,500 साल तारीख़ के तनाजुर में देखा और ये बताना चाहा कि वक्त तो आग का बहता हुआ एक ऐसा दरिया है जिसके मुकाबिल इंसान अपनी तहजीबी खोखलेपन के साथ ज़्यादा देर ठहर नहीं सकता। बेफैज़ इल्मियत, मजहूल ज़ियानत और लम्हाती तस्कीन को वतीरा करने वालों को बहुत जल्द आग के इस दरिया का रिस्क हो जाना होता है। आग का दरिया में ज़मानी और मकानी जहाँ जिस तरह फैल और ज़मान और मकान जिस तरह फैल और सिकुड़ रहा है, इसे समझने के लिए कारी को पहले हिस्से में कदीम हिंदू तहजीब की इलामत बन जाने वाले गौतम नीलांबर और दूसरे हिस्से में अपने इल्म, शुजात और जमाल के साथ उभर कर सामने आने वाले अबुल मंसूर कमालुद्दीन को पूरी तवज्जो देना होगी। तीसरे हिस्से की कहानी का माहौल वही है जिससे कुर्रतुल ऐन हैदर का कारी उसके गुज़श्ता नावलों से मानूस होता चला आ रहा है। वही हिंद मुस्लिम लखनवी तहजीब इस नावल के आखिरी हिस्से में आज़ादी के बाद तक के ज़माने तक कहानी को लाकर कई सवालात उठा दिए गए हैं। चांदनी बेगम तक आते आते कुर्रतुल ऐन हैदर मुसलमानों के मुस्लिम तबके के गिरे पड़े किरदारों को भी लायक एतनाज़ समझने लगी थीं। मुस्लिम अशराफिया के किरदार सोचते बहुत थे, लिहाजा गुज़श्ता कहानियाँ ज़हनी फ़िज़ा में रहती थी और ठहर ठहर कर चलती थी। चांदनी बेगम के किरदार अमली ज़िंदगी से उठाए गए थे, लिहाजा वो कदरे ज़्यादा मुतहरक और अमली नज़र आते हैं। इस नावल में भी वक्त कुर्रतुल ऐन हैदर की मनभाती डगर पर ही रवां दमा रहता है। हर साल नए वक्त की बाढ़ आती है और बाकी मांदा मलबा बहाकर ले जाती है। उनके यहाँ भी बुनियादी मौजू वक्त के मुकाबिल इंसान की पसपाई है। गर्दश रंगे चमन को इसलिए काबिल तवज्जो समझा जाना चाहिए कि इसमें मुस्लिम अक़दार के ज़वाल की कहानी कहने के जिन किरदारों का इंतखाब किया गया है, उन जैसे किरदारों का मुशाहिदा करने और उन्हें ढंग से लिखने के लिए उन्हें अपनी मामूल की ज़िंदगी से बाहर आना पड़ा होगा। इस नावल की तवाइफ़ुन नस्ल औरतें आला तालीम याफ्ता होकर भी मरदूद ठहरती हैं। कमज़ोर माजी रखने वालों की कई नस्लों को वक्त लेताड़ कर रख देता है। अंदलीब बेग, डॉक्टर अमरीन और निगार खानम की इस कहानी में भी फ़ना और इंसान की बेवकती की तस्वीरें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानों के मौज़ूआत, उनके किरदारों के मिलानात और उनके नावल के मौज़ूआत और किरदारों से कुछ ज़्यादा फासले पर नहीं हैं, बल्कि ये कहने में भी कोई मुज़ायका नहीं होगा कि उनके अफसाने का असलूब भी उनकी नावल निगारी के ज़ेर असर रहा। हर काबिल कबूल कहानी ज़िंदगी की एक काश के बजाय कुल को कलावे में लेने की तरफ लपकती रही है। यहाँ भी वही बांझ महफिलें हैं, वही बालाई तबका है और इसकी बेअमली है, और साथ ही साथ कहीं कहीं सितारों की तरह चमकते दमकते मुतहरक किरदार। उन्होंने जलावतन, हाउसिंग सोसाइटी, पतझड़ की आवाज़, कारमन, फोटोग्राफ़र और इस तरह के कामयाब और काबिल तवज्जो अफसानों में ज़िंदगी को एक भेद की तरह लिया है और इसे तारीख़, वक्त और तहजीबी तनाजुर में समझने और समझाने की कोशिश की गई है। और आखिरी बात मजमूई पर देखें तो कुर्रतुल ऐन हैदर का ये कारनामा बनता है कि उन्होंने अपने औरत होने को कमज़ोरी नहीं जाना, उसे अपनी तख्लीकी कुव्वत बनाया है। मारूफ लिखने वालों के ज़माने में लिखना शुरू किया, मगर मरूबियत को करीब न फटकने दिया, लिहाजा अपनी अलग से शिनाख्त बनाई। कहानी को महज चुटकुला या फिर लज़्ज़त पारा नहीं रहने दिया, उसके सीने में दिल और सर के कासे में भेजा रख दिया है। एक तहजीब को दुख के साथ मुनदम होते देखा ज़रूर, मगर उसके बैन लिखने और नए वक्त की तनाबें खींचने के बजाय इस सारे अमल को तारीख़ी तनाजुर में देखा और यूँ उर्दू नावल पर गहरे असरात मुरतब करके मुतमईन अगले ज़मानों की राह ली। बहुत शुक्रिया जी। ये थे मोहम्मद हमीद शाहिद, जिन्होंने कुर्रतुल ऐन हैदर जैसी अजीम अदीबा के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया।